السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر ایک ایسی آیت اتری ہے، کسی نبی پر سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایسی آیت نہیں اتری۔ وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری، بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئی، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے۔ پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلالت کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے 19 داروغوں سے جو بچنا چاہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اس کے بھی 19 حروف ہیں، ہر حرف ہر فرشتے سے بچاؤ بن جائے گا۔ اسے ابن عطیہ نے بیان کیا ہے، اور اس کی تائید ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں ہے کہ میں نے 30 سے اوپر فرشتوں کو دیکھا، وہ جلدی کر رہے تھے۔ یہ حضور نے اس وقت فرمایا تھا جب ایک شخص نے ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیباً مبارکن فی پڑھا تھا۔ اس میں بھی 30 سے اوپر حروف ہیں، اتنے ہی فرشتے اترے۔ اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی 19 حروف ہیں، اور وہاں فرشتوں کی تعداد بھی 19 ہے۔ مسند احمد میں ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے جو صحابی سوار تھے ان کا بیان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ذرا پسلی تو میں نے کہا کہ شیطان کا ستیہ ناش ہو۔ آپ نے فرمایا یہ نہ کہو، اس سے شیطان پھولتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ اس نے اپنی قوت سے گرایا۔ ہاں، بسم اللہ کہنے سے وہ مکھی کی طرح ذلیل و پست ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہے۔ ہر قابل ذکر کام کو بسم اللہ سے شروع کرنا ان اسلامی شاعر میں سے ہے جن سے مسلمان پہچانا جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہر وہ اہم کام جسے بسم اللہ سے شروع نہ کیا گیا ہو وہ ناقص اور ادھورا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ ہر قابل ذکر کام سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھا کرتے تھے۔ ہر مسلمان کو اس سنت کی اتباع کرتے ہوئے بسم اللہ سے کام شروع کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت، گھر سے نکلتے وقت، سواری پر سوار ہوتے وقت، سواری سے اترتے وقت، بلکہ چلتے ہوئے سواری کو ٹھوکر لگ جائے یا خود اپنے آپ کو ٹھوکر لگ جائے تب، مسجد میں داخل ہوتے وقت، مسجد سے نکلتے وقت، بلکہ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے ذرا پہلے اور وہاں سے نکلنے کے فوراً بعد، کھانا کھاتے وقت، پانی پیتے وقت، کپڑے پہنتے وقت، جوتے پہنتے وقت، کوئی کتاب پڑھتے وقت، کوئی خط یا تحریر لکھتے وقت، اپنے روزگار کا کام شروع کرنے سے پہلے، کسی سے کوئی نیا معاملہ کرنے سے پہلے۔ اسی طرح خواتین جب کھانا پکانا شروع کرے تو اس وقت بسم اللہ پڑھے، کھانے میں کوئی چیز ڈالے تو بسم اللہ پڑھ کر ڈالے، کھانا کھانے کے لیے نکالے تو بسم اللہ پڑھ کر نکالے، کوئی کپڑا سینا یا بننا شروع کرے تو بسم اللہ سے شروع کرے، بچے کو کپڑے پہنائے تو بسم اللہ پڑھ کر پہنائے اور اس کو بھی بسم اللہ پڑھنا سکھائے۔ غرض اس طرح اپنے روز مرہ کے کاموں کو بسم اللہ سے شروع کرنا اپنے معاملات میں شامل کر لیا جائے تو یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں محنت اور دشواری کچھ نہیں، اور ذرا دھیان دینے سے انسان کے نام اعمال میں نیکیوں کا مسلسل اضافہ ہوتا رہتا ہے، بلکہ اس عمل کی برکت سے یہ سارے کام جو بظاہر دنیاوی کام نظر آتے ہیں بذات خود عبادت بن جاتے ہیں۔ مومن بسم اللہ سے ہر کام کا آغاز کر کے گویا اس بات کا اعتراف کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر کسی کام کی تکمیل ممکن نہیں، اور اس اعتراف کے نتیجے میں
اس کے دنیا کے سارے کام بھی دین کا ایک حصہ اور عبادت بن جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح کی اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بازو میں لگے بیل آئیکن کو پریس کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔